سورۃ زمر، سورۃ نمبر 39، پارہ 23واں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارا جانا اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے ٹھیک ٹھیک، حق پر مبنی۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس اللہ کی بندگی کر، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ یہ دو لفظ اب اگلی صورتوں میں بار بار آئیں گے، ایک دین اور ایک خالص۔ دین کے لفظی معنی ہے بدلے کے، جیسے سورہ فاتحہ میں آیا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ کما تدین و تدان عربی محاورہ ہے، جیسے ہمارے یہاں ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، عربی میں کیسے کہیں گے اس محاورے کو؟ کما تدین و تدان، جیسے دو گے ویسے دو گے۔ تو دین کی لفظی معنی ہے بدلے۔ یہ راستے کے معنی میں بھی آتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ یہی دال کی زبر کے ساتھ آئے دین، تو اس کے معنی ہے قرض، وہ بھی چونکہ لین دین کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ یہ قانون کے معنی میں آیا ہے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ خود بادشاہ نہیں تھے، بہت بڑے منصبدار تھے، بادشاہ نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا، لیکن بہرحال بادشاہ کے قانون کے پابند تھے۔ بادشاہ کے قانون میں کسی کو ڈیٹین کرنے کی ایک ہی پروویژن تھی کہ وہ چور ہو تو اس مال کے بدلے اسے ڈیٹین کرے۔ سورہ یوسف میں فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتا۔ لیکن جب دین اسلام کے معنوں میں آتا ہے تو وہ نظام زندگی، نظام حیات، تو وہ دین۔ پھر اوپر سے خالص، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مشکل نہیں ہے، وہ چیز جو 100% خالص ہو اس پر خالص کا لیبل لگ سکتا ہے، جس میں 1% بھی ملاوٹ ہو تو اس پر خالص کا لیبل نہیں۔ تو دین الدین خالص، خالص دین یعنی انسان کا سموچا اللہ کا ہو جانا، یعنی انسان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اس کے عقائد، اس کی رسومات، اس کی عبادات، اس کا رہن سہن، اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اس کی حکومت بھی اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہو، تو کیا ہے پھر وہ دین خالص کے لیے ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اب کے ساتھ فاعبد اللہ، بس اللہ کی بندگی کیجیے، مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے، الا للہ الدین الخالص، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص تو اللہ ہی کا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جو اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بناتے ہیں، ما نعبدہم، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی مقام دلا دے، یعنی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔
ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان تمام باتوں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی جھوٹے اور ناشکرے کو، نہ ماننے والے کو راستہ نہیں دکھاتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اور اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ کسی کو بیٹا بنائے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ، تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بیٹا بنا لیتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور irresistible ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو ڈال دیتا ہے دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور دن کو ڈال دیتا ہے رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام پر لگا دیا ہے سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب ایک وقت مقرر کے لیے چل رہے ہیں۔ الا هو العزیز الغفار، سن لو وہی زبردست اور معاف کرنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے اتارے تمہارے لیے 8 نر اور مادہ جوڑے، نر اور مادہ چوپائے، سوری۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک پر دوسری تخلیق میں، 3 اندھیروں کے بیچ۔ یہ 3 اندھیرے جو ہیں، یہ 3 لیئرز ہیں، وہ سائنس کے طالب علم میں وہ جانتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں پر کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ وإن تشکروا، مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، لیکن بہرحال اگر تم ایمان لاؤ تو وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور کفر کرو تو ناراض ہوتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی سختی آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اپنے رب کو پکارتا ہے، منیبًا الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے۔ ثم اذا خبرہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت بخشتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، اور پھر بھول جاتا ہے جو وہ پہلے پکارا کرتا تھا اس کو، من قبل، وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے مد مقابل قرار دیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ بہکائے اوروں کو اللہ کے راستے سے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہو کہ برت لو، مزے کر لو اپنے کفر کے ساتھ کچھ نہ کچھ۔ انک من اصحاب النار، یقیناً تم آگ والے ہو، دوزخی ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بلا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہو، فرمان برداری کر رہا ہو،
رات اور دن سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہو ویرجو رحمت ربہ اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا جاننے والے پوچھو ان سے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب یقیناً دل والے سمجھ والے ہی نصیحت لیتے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا کہہ دو میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وہ لوگ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے وعد اللہ واسع اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب بے شک جھیلنے والوں برداشت کرنے والوں کو ان کا اجر بے حد و حساب عطا فرمایا جائے گا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین کہو مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں اس مسلمانی میں فرما برداری میں پہل کرنے والا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي یہ بڑی زبردست صورت ہے یعنی اس کی فلو میں ذرا آپ آنے کی کوشش کریں پھر آپ اس کو پورے طور پر انجوائے کر سکتے ہیں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی کس سے ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم کے بڑے دن کے عذاب سے قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي کہو کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ تو تم جس کو چاہے اللہ کو چھوڑ کر پوج لو قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو کہہ دو کہ بے شک گھاٹے میں رہنے والوں نے گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے سے نجات کیا الا ذالک هو الخسران المبین سن لو کہ یہ ہے صریح نقصان اصل گھاٹا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے اور نیچے بھی بادل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یوں اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یا عباد فتقون اے میرے بندو مجھ سے ڈرو والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں ان یعبدوہا کہ وہ اس کی پوجا کریں وانابوا الی اللہ اور اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے فبشر عباد اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے دو الذین یستمعون القول جو بات کو سنتے ہیں فیتبعون احسنہ اور اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راستہ دکھایا ہے اور یہی سمجھ والے بول والے ہیں اللہم اجعلنا منہم افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا بھلا جس پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے حق ہو چکا ہے افا تک مطلب نہ تو کیا جو آگ میں ہو تم اس میں سے اسے آگ میں سے نکال سکتے ہو لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہوں گے اور ان کے اوپر بالا خانے ہوں گے تجری من تحتها الأنهار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہو چکا لا یخلف اللہ المیعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما پھر چلائے اس پانی سے زمین میں چشمے اور پھر وہ نکالتا ہے اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں مختلف رنگوں والی ثم یہیج اور پھر وہ اپنی تیاری پہ آتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ جاتی ہیں ثم یجعلہ حطاما اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ چورا چورا کر دیتا ہے ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب یقیناً سمجھ بوجھ والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کیا بھلا
جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے بصیرت پر ہو، روشنی پر ہو، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ۔ اب دیکھیے یہ مکی صورت کا خاص انداز، مدنی صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ جملہ درمیان میں چھوڑا جائے، یہاں بس اشارہ کر کے چھوڑ دیا تاکہ اگلی بات فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی صریح گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے نازل فرمائی بہترین بات، کتابا متشابہا مثانیہ، ایک ایسی کتاب جس کی آیات ملتی جلتی بھی ہیں اور دہرائی بھی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کی جلدوں کے اسے پڑھ کر یا سن کر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا پہلے ترجمہ اور پھر تراویح پڑھنے کا، اس میں کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر آپ جب تراویح پڑھ رہے ہوں اور اس وقت آپ کی توجہ ہوگی ہاں یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو کبھی کبھی آپ کو یہ ایکسپیرینس جو ہوگا واقعہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی اصل میں سارے جو کہ پنجابی پیسے پورے ہوتے ہیں سارے ہوتے آگے کہ انسان کو واقعی ایک اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی یعنی کچھ حاصل ہوا۔ یعنی یہ ترجمہ جو ہے یہ میری زبان کے الفاظ ہیں، ان کا کلام اللہ سے کوئی کمپیریزن نہیں۔ اصل قرآن مجید وہی ہے جو عربی زبان میں آپ نماز کے اندر سنتے ہیں، تو اگر وہ سنتے ہوئے آپ کے یعنی فیلنگ ہو تو وہ فیلنگ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے یا ترجمہ سن کر حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانا ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ پر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میں شامل فرمائے۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یعنی آپ اگر سیرت صحابہ کا جائزہ لیں یا جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کی سیرتوں کا جائزہ لیں تو اصل میں کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ جس سے ان کی زندگی جو ہے اس کو تبدیلی واقع ہوتی ہے، جب بات انہیں کلک ہوتی ہے، جب بات انہیں جا کر اسٹرائک کرتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فینومینن ہے، دا وے ہی گائیڈز ہز پیپل۔ وَمَن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے، اس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ پورے تصدیق سے فرما دے، فما لہ من ہاد، تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا جو پرے ہٹا رہا ہوگا اپنے چہرے سے بہت برے عذاب کو قیامت کے دن، وقیل للذین ظلموا، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اپنی کمائی کا مزہ۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے بھی لوگوں نے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر ان کا عذاب، ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جو ان کے رحم و گمان میں بھی نہیں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر مزہ چکھایا ہم نے ان کو دنیاوی رسوائی کا بھی، دنیاوی زندگی میں رسوائی کا بھی، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں پتہ چلتا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس قرآن میں بات کو سمجھانے کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون، کہ یہ قرآن ہے عربی زبان میں جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، شاید کہ یہ ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک شخص کی، فیہ شرکاء، کہ جس کے بہت سے شریک ہیں، یعنی یہاں شخص سے مراد ہے غلام،
یعنی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ایک شخص وہ ہے، ایک غلام وہ ہے کہ جس کے کئی مالک ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک غلام آئے گا اس کا صرف ایک ہی مالک، تو کتنی قابل رحم حالت ہے اس غلام کی جس کے کئی مالک، گدر بلا رہے ہوئے، گدر بلا ہوئے، گدر بکھرے ہوئے، گدر بکھرے ہوئے، اور جس کا ایک ہی آقا ہو اس کے کتنے ہوتے. یعنی یہ جو اللہ کے چھوڑ کر بہت سے معبودوں کے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حالت ذات پر خود ہی غور کریں، ایک اللہ کے بندے بننا ہے، یہ ایسا مفہوم، لیکن انداز بڑا خوبصورت ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام کی جس کے بہت سے مالک ہیں، متشاکسون، اور وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک بندہ جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کا غلام ہو. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. انک میتون، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن جھگڑو گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہے اور سچائی کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، اس کے مقابلے میں، اور یہ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت ہے، ان پر صادر آتی ہے والذی جاء بالصدق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ کہ جو سچی بات لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولئک هم المتقون، یہی تو اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے. ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے نیکوکاروں کا بدلہ. لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے اعمال جو بھی برے ہوں. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو ان کے کاموں میں سے اچھے اعمال کی. یعنی جو برے اعمال ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے، اور باقی جو اچھے اعمال بنے ان کا بدلہ دے دے. دوسرا اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایوریج جو ہے وہ لے کر جن کے جو اچھے اعمال ہیں ان پر ایک گیج بنا دے، اور پھر سارے اعمال جو ہے اسی حساب سے ان کو بدلہ عطا کرے. جب اور یہ جہاں بھی آقا اور غلام کی بحث آئے گی تو وہاں یہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا امپلائر ہے یا ہمارا آقا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. جہاں امپلائمنٹ ہوتی ہے تو نمبر ایک امپلائمنٹ میں چوائس ہوتا ہے امپلائی کے پاس، تو بھی امپلائی اور ناٹ، کہ ملازم ہو یا نہ ہو. پھر ملازمت میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، جبکہ غلامی میں نہ چوائس ہوتا ہے نہ کانٹریکٹ. پھر غلامی جو ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے کی، ملازمت ہمیشہ لمیٹڈ آتی ہے. ملازمت میں جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، غلامی میں کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں. ملازمت کے اندر ریمونریشنز ہوتی ہیں، مراعات ہوتی ہیں، اتنی طرح ملے گی، یہ ملے گا، میڈیکل فری ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. غلامی میں ملازمت کے اندر جتنا آپ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کو ملتا ہے، لیکن غلامی کے اندر آقا خوش ہو جائے تو سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر آقا خوش نہ ہو تو نو میٹر وٹ یو ہیو ڈن، آپ کو سب کچھ ڈینائی ہو جائے. یہ غلام کا کوئی حق نہیں. آقا جب خوش ہو جائے تو اب وہ یعنی وہ اچھے کی ایوریج لے کر، نیک اعمال کی جو بیسٹ اعمال ہے ان کی ایوریج لے کر ان پر ضرب دے اور اپنے بندوں کو نوازے، اس کو کون پوچھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ
ان کے اعمال کے اندر جہاں کہیں برائی ہوگی اس کو تو دور کر دے گا اور انہیں عطا فرمائے گا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال میں سے اچھے اعمال کے مطابق۔ علیہ اللہ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ ڈراتے ہیں تجھے ان سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ علیہ اللہ بعزیز الانتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَا يُسْأَلُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ پھر نوٹ کیجیے بار بار یہ مضمون آ رہا ہے کہ مکے کے کافر جو تھے وہ اللہ کے منکر تھے، توحید کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق نہیں۔ کافر کس بات کے تھے؟ اللہ کو رب ماننے کے بعد کہ اللہ ہمارا آقا ہے، اس لیے کہ آقا وہ سردار بنے بیٹھے تھے، اور اصل تکلیف تو ایسی بات نہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، تو پھر کہو ان سے، کبھی تم نے غور کیا جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کر بلاتے ہو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، حل ہونا ممسکات رحمتی، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو روک سکتا ہے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل یا قوم، کہو اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کرو، انی عامل، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر سدا رہنے والا عذاب حلال ہوتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی لوگوں کے لیے، بالحق سچائی پر مبنی، فمن اہتدی فلنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر چلے گا اپنے ہی بھلے کو، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا فإنما یضل علیہا، اسی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آئے گا، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی داروغہ، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور یہاں آیت آ رہی ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور اس وقت بھی قبض کرتا ہے جب وہ نیند میں ہوتی ہیں اور ابھی لوگ مرے نہیں۔ کبھی میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ نیند میں ہم کیا تجربہ کرتے ہیں کہ ٹائم کے لحاظ سے جو گھڑی ہمارے سامنے اس کے اعتبار سے ہم صرف 20 سیکنڈ کے لیے 15 سیکنڈ کے لیے آف ہوتے ہیں، لیکن ہماری روح جو ہے وہ جسم سے ڈیٹیچ ہو کر اپنی اصل روحانی شکل میں آتی ہے، تو اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ٹریمنڈس ہوتا ہے، جس کا کوئی فزیکل آبجیکٹ جو تصور نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، والذین کفروا فی منامہا، اور جب لوگ مرے نہیں ہوتے اپنی نیندوں میں، فیمسک الذی قضی علیہا الموت، تو پھر رکھ چھوڑتا ہے جس کا مرنا ٹھہر چکا ہوتا ہے، ویرسل الاخری، اور واپس بھیج دیتا ہے باقیوں کو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی کچھ ستے سو جانے باقی جو ہے قرآن روح واپس آئے تھے دیکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، تو کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو ان سے کہو خواہ وہ اختیار نہ رکھتے ہو کسی چیز کا اور نہ ہی انہیں کوئی سمجھو، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو کہ سفارش کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔
لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہے بادشاہی آسمان اور زمین میں، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اطْمَأَنَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے خالص ایک اسی کو، اطمأنت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو رک جاتے ہیں ان لوگوں کے دل کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے بنانے والے، عالم الغیب والشہادت، چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی فائنل ریفری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر ان ظالموں کے پاس ہوتا زمین بھر دولت اور اس جیسا اور بھی، لفتدوا بھی، اور پھر وہ بھی فدیے میں دیتے من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن برے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے، تو بھی قبول نہ کیا جاتا ان سے بٹوین دی لائن۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال بھی وہ نہ رکھتے ہوں، یعنی ایسی سزا انہیں ملے گی جو ان کے ذہن میں گمان میں بھی نہ ہو۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نظر آئے ان کو برے کام جو انہوں نے کمائے تھے قیامت کے دن، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور حقیقت بن جائے گی، گھیر لے گی ان کو، حقیقت سے مجبور کرنا دیا، وَحَاقَ بِهِم، اور گھیر لے گی ان کو، مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب آتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ نعمتا منا، لیکن جب پھر ہم اس کو کوئی اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے کہ یہ تو میں نے گین کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر۔ یاد آیا آپ کو سورہ قصص میں یہی الفاظ تھے قارون کے بھی، جب اسے کہا گیا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے تم اس میں سے نیکی بھی کمایا کرو اور آخرت کا بھی کچھ نہ کچھ بنایا کرو، بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو میں نے حاصل کیا ہے اپنے علم، اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر۔ اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں، یہ بات جب جنرل کہی جا رہی ہے، قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے ملا ہے میرے نو ہاؤ، میری اسمارٹنس کی وجہ سے۔ بل ہی فتنۃ، حقیقت یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلهم، کہہ چکے ان سے پہلے بھی یہی باتیں، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اور ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر پڑ گئی ان پر برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی، والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین، اور ان میں سے جو ظلم کرنے والے ہیں ان پر بھی اب پڑھنے والی ہیں برائیاں ان کی اپنی کمائی کی، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے ناپ کھول کے دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، جو آیت ہے، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور لوٹو اپنے رب کے حضور، واسلموا لہ، اور اس کی حکم برداری کرو، اس کے فرمان بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہیں کوئی مدد نہ پہنچے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس بہترین کی جو
نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے من قبل یاتے کو العذاب اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے بغتتاً اچانک وانتم لا تشعرون and you have no idea ام تقول نفس کہ اس وقت کوئی شخص کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے کوتاہی کی اللہ کی طرف سے اور میں تو ہنستا ہی رہا او تقولا یا وہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں شامل ہو جاتا او تقولا یہ کہے ہی نہ تر العذاب جب عذاب کو دیکھے لو ان نہیں کرتا اگر مجھے کوئی موقع مل جائے یعنی پھر دوبارہ دنیا میں جانا ہو فاکون من المحسنین تو میں بھی نیکوں میں شامل ہو جاؤں بلا کیوں نہیں قد جاءت آیاتی تمہارے پاس میری آیات آئی تھیں فکذبت بہا تم نے انہیں جھٹلایا تھا واستکبر تھا اور بڑے بنے تھے تم وکنت من الکافرین اور تم کافروں میں شامل ہوا تھا ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ کہا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین تو کیا جہنم نہیں ہے ٹھکانہ ان تکبر کرنے والوں کا وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم اور بچائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے بمفازتہم ان کے بچاؤ کی جگہ پر پہنچا کر لا یمسہم السوء انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق کل شیء اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہ علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے لہو مقالید السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں والذین کفروا بآیات اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون وہی خسارے سے دو چار ہونے والے ہیں قل یہ بڑی گلوریس آیات ہے بڑا جلال ہے یہ آخری دو رکوع جا رہے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون اے نادانو کہہ دو ان سے اے نادانو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کیا تم مجھے کہتے ہو مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی کروں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ حالانکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وحی کی گئی ہے لئن اشرکت کہ اگر تم نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تیرے سب اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم بھی گھاٹے سے دو چار ہوگے بل اللہ فاعبد بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرنا وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جانا وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اور سارے آسمان اس کے دانے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے یہ کیا کیفیت ہوگی بھی حق تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم کہیں گے کہ سچ کروایا ہے لیکن کیسے ہوگا ہم اس کو کوئی پکچر اپنے ذہن میں اس کی نہیں بنا سکتے سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ بیٹا یہ آگے آ جاؤ ایک بار جگہ پڑھیے پیچھے کچھ نہیں بیٹھے ہو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ اور آسمانوں اور زمین میں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ سوائے جس نے اللہ چاہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى اور پھر ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اور یک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. کیا منظر ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور اعمال نامے لا کر رکھ دیے جائیں گے. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اور حاضر کیے جائیں گے پیغمبر اور گواہی دینے والے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ اور سب کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ اور ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا. وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے رہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ اب وہی جلال جو ہے وہ آخرت کی منظر کشی جاری ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ جہنم تک پہنچیں گے. فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جہنم کا دروغہ جہنم کا گیٹ کیپر چوکیدار کہے گا ان سے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ ارے تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نہیں آئے تھے تمہیں میں سے تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے ہوئے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے ہوئے. قَالُوا بَلَىٰ تو کہیں گے یس آئے تو وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ حقیقت یہ ہے کہ کافروں پر اللہ کا عذاب کا حکم حق ہو کر رہے گا. وَقِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ اور بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اور اللہ سے ڈرنے والے بھی اسکورٹ کیے جائیں گے جنت کی طرف گروہ در گروہ. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے. یعنی آپ جیل میں جائیں گے نا تو آپ کو جیل کا دروازہ کھلا نہیں ملے گا. آپ وہاں پہنچیں گے کوئی اپنی شناخت دکھائیں گے تو اس کی انٹری ہوگی پھر جو آپ کے اوپر مہر لگے گی آپ کے ہاتھ کے اوپر 100 اس کے پروسیجر ہوں گے اور پھر دروازہ آپ کے لیے یوں کھلے گا اندر ڈال کے بہت بند کرے گا. یہ ہے جہنم کا منظر. لیکن جنت کا منظر اس کے مختلف یعنی جو واؤ ہے یہ واؤ حالیہ ہے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور اس کے دروازے کھلے بھی ہوں. یعنی کسی بھی ڈگنیٹری کے خلاف ہے کہ وہ کسی جگہ پہنچے تو اس کے پہنچنے پر اس کے لیے دروازہ کھولا جائے. تو یعنی کتنی ہی سینسٹیو جگہ کیوں نہ ہو یعنی جب صدر یا وزیر اعظم یا چیف منسٹر نے وہاں آنا ہوتا ہے تو وہ مسلسل جو ہے وہ واقعی توقی پر پولیس کے رابطے ہوتے ہیں اور سب دروازے جو ہیں ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور کشا جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اور اللہ سے ڈرنے والے بھی جنت کی طرف اسکورٹ کیے جائیں گے گروہ در گروہ. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور اس کے دروازے کھلے ہی ہوں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جنت کا چوکیدار بھی ان سے کہے گا سلام علیکم سلام ہو تم پر یعنی انہیں سلیوٹ پیش کرے گا. طِبْتُمْ مبارک ہو فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ تم لوگ بڑے پاکیزہ ہو تمہیں مبارک ہو. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ اور اللہ سے ڈرنے والے کہیں گے سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ کہ وہ آباد ہو جائیں جنت میں حیث نشاء جیسے چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
क्या ही खूब अजर है अमल करने वालों का। अल्लाह मजल्ला मिनहुम वदल मलाइकता। और तुम देखोगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को हाफीन मिन हौल अर्श, कि वो घेरे खड़े होंगे अर्श को, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो भी अपने रब की हम्द कर रहे होंगे। वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, और उनके दरमियान भी अदल के साथ फैसला कर दिया जाएगा। क्योंकि बुजुर्ग ने लिखा था ना कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि मलाए आला किन बातों में झगड़ रहे हैं। तो फरिश्तों के जो इख्तिलाफात हैं वो भी उस दिन सारे सॉर्ट आउट करके लगा रहा, उनके दरमियान भी फाइनल जजमेंट जो है वो दे देगा। वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, और उनके दरमियान भी अदल के साथ फैसला चुका दिया जाएगा। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कहा जाएगा सारी हम्द अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल ज़ुमर। इंशाअल्लाह मुझे क्या करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم ثمانية أزواج. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم ثمانية أزواج وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق وفي ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة فيرجو رحمة ربه
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة والذين يجتنبون كبائر الإثم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه من أبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأذاقهم الله خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذب الذين من قبلهم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا كذب الذين من قبلهم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا وسلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وخاف بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء ستصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوه أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في
الغافلين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصدى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل الله أعبد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصفى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل من الفوز.
عاقبة